تقریر ہے لیکن کسی کی لمبی تقریر سن نہیں سکتا، اور میں اس کا صاف اعتراف کرتا ہوں۔ بہرحال اب یہ یہ تو ٹھیک ہو گیا،
لیکن اس کو ہم جب پوٹینشیل ویلیڈیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہوا کیا ہے، اسلام کی جو سپریمیسی ہے وہ آج خود نہیں آئی، اپسو فیکٹو نہیں آئی، کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے آئی ہے. یعنی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کے اس سے اوپر ہے. کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ اسلام کی آپ بات مانیں، یہ نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا. اور یہ ایک بیسک کویسچن ہے گروپ اسٹوڈنٹس کا، جس کو فلسفہ آئین میں اپوکسنی کہتے ہیں. یہ جو فریز ہوتا ہے وی پیپل، یہ سب سے پہلے آئیڈینٹی کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا تھا اور انہوں نے امریکہ کی ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس سے لیا تھا کہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے وی پیپل، اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ساورنٹی ہے اس دستاویز کی وہ ہم از خود اپنے آپ سے ڈرائیو کر رہے ہیں. اور یہ جو فارمولا ہے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا جو پہلے سب سے ماڈرن ٹائمز میں آئرلینڈ میں آیا تھا، ان کی ویلیو کیا گیا تھا اور پھر ہندوستان پاکستان میں آیا تھا. یہ جو فارمولا تھا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا یہ تھا کہ جو پہلی دستور ہو ان ممالک کی وہ انگلستان سے بن کے نہ آئے بلکہ ان ممالک کے لوگ خود بنائیں. اس لیے پہلے یہ آئرلینڈ میں ہوا اور پھر پاکستان میں ہوا. 1947 میں 2 اسمبلیاں بنائی گئی تھی، ایک کا نام تھا کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، ایک کا نام تھا اسمبلی. ایک لا پاس کرتی تھی، ایک دستور پاس کرتی تھی. انگلستان نے اپنا آخری قانون پاس کیا تھا وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ تھا. اور یہ فارمولا کا تھا، یہ 1919 اور 21 کی ڈیبیٹ میں آئرلینڈ کے لیگل پروسیس نے سیٹ کیا تھا کہ ہماری جو پہلی دستاویز ہے وہ ہم بنائیں نہ کہ آپ بنائیں ویسٹمنسٹر پارلیمنٹ. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو اڈاپٹنگ کی تھیوری ہے، یعنی پاور اس کی آئی کہاں سے ہے، ویلیڈیٹی اس کی کہاں سے ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اسلام کو بھی درجہ دیا گیا ہے سپیریورٹی کا کانسٹیٹیوشن میں، یہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. اس کا مطلب اس کی سورس سیکولرسٹ ہے، اس کی کوئی ڈیوینیٹل سورس نہیں ہے. تو یہ ہمیں واضح طور پہ سمجھنا چاہیے. اور موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا آٹھویں تدوین پہ ایک بڑی زبردست بحث ہو رہی ہے جس کی کچھ حصے میں بھی تعریف کرتا ہوں، لیکن اس کا ایک ایسا یہ نہیں ہے کہ اگر آٹھویں تدوین جاتی ہے تو یہ جو پروویژن یہ بھی جاتی ہیں، کیونکہ ان پروویژن کی وجہ سے یہ جو سبقت ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اس وجہ سے باتیں لیکن وضاحت مل گئی ہے، یہ بھی چلی جائے گی کیونکہ وہ ایک دو دفعات وہ بھی حل ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ کویشچن آف سپیریورٹی اور سپریمیسی آف اسلامک لا جو ہے یہ کلیئر ہے. اس کی جو پرائیورٹی ہے میرے خیال میں وہ کانسٹیٹیوشن نے دی ہے، آج خود نہیں ہے. تیسری میری گزارش ہے یہ لفظ سیکولر وغیرہ، یہ ایک مت ہے ہمارے معاشرے میں اور اس کی عکاسی آپ نے اپنی گفتگو میں آج بھی کی اور اس دن بھی کی تھی کہ یہ ویسٹرن ممالک جو ہیں یہ سیکولر ہے. یہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کو لیبل کے حساب سے سیکولر ہے. مثلاً جو سبسٹنس ہوتا ہے کسی لا کے تعین کرنے کا کہ یہ سیکولر ہے یا نان سیکولر ہے، وہ آپ نے اس کی صحیح آئیڈینٹیفیکیشن کی، وہ ہے اس کے فیملی لاس. اب آپ جب انگلینڈ کے فیملی لا دیکھتے ہیں یا امریکہ کے دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ کرسچینٹی کی فیملی لا ہیں، منوگمی لا کرتے ہیں. ان کا جو ضابطہ ہے شادی ہے وہ وہی ہے جو ان کا ریلیجن لا کرتا ہے. اور 1872 میں امریکہ میں سب سے پہلے ماڈرن ٹائمز میں ایک کرسچین سیکٹ نے پولیگمی کی ڈیمانڈ کی، جن کو مارمنس کہتے ہیں، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کہتے ہیں، یہاں بھی ہے اور اسٹیٹ آف یوٹا جو ہے وہ ان کی ہے. تو انہوں نے جوزف سمتھ جو تھا اور اس نے جوزف سمتھ نے اپنی ریلیجن کی بیس کچھ بدلاؤ اور اس کے کوئی اسلامی کیبنٹس کے لیے اس نے کہا میں یہ ایران سے ڈھونڈ کے لایا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے اس کے جو ان کے جو بیسک قانون ہیں وہ اسلام سے کافی ملتے ہیں. تو جب پولیگمی کا سوال آیا تو باقی جتنے امریکہ کی اسٹیٹ تھی انہوں نے ان کو پراسیکیوٹ کیا اور وہ چلتے چلتے نیو یارک سے وہ اس وقت یوٹا پہنچ گئے جو تقریباً اس وقت امریکہ کا ویسٹ ترین حصہ تھا اور پھر وہ پتھر ہی پتھر ہے وہاں سے میں وہاں گیا. تو مطلب میرا یہ ہے ہندوستان کو دیکھ لیں یہ بیٹ ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ بالکل سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. بادشاہ جو ہے ریفارمیشن آفٹر 1538 جب کہ ہنری نے ریفارمیشن کی اور پوپ کو جدا کیا تو وہ پوپ کی جگہ ہو گیا. وہ اپوائنٹ کرتا ہے آرچ بشپ آف یارک اور کینٹربری کو، وہ ڈیفینڈر آف دی فیتھ ہے. ہی از دی ہیڈ آف دی انگلش چرچ. ان کے نوٹس پہ لکھا ہوا ہے گاڈ وی ٹرسٹ. وہ شروع کرتے ہیں اپنی بائبل. تو جس طرح سے ہم اپنے آپ کو نان سیکولر کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سیکولر کہتے ہیں، وہ ابھی بھی اتنے سیکولر ہے نان سیکولر ہے. یہ انہوں نے کیونکہ فلسفہ ان کا ہے، زبان ان کی ہے، انہوں نے ایک مت کریٹ کر دیا کہ ہمارا سیکولر لا ہے. ان پوائنٹس پہ
ان کا لاء ایسا ہے جیسا ہمارا ہے. ہمارے علی قانون جو ہے وہ جتنے اسلامی ہیں یا نہیں ہیں اسے ان کے بھی. تو سوال یہاں جو بیسک ہے اسلامک لاء کی ایگزسٹنس کا ویزا وی سیکولر سے، وہ میرا خیال اس سے بہت وسیع ہے. اور وہ میرا آخری جو نقطہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کا تصور اسلامک ریپبلک ہے، اور آپ کی میں بالکل آفیسر تعین کرتا ہوں، میں نے بھی کیا ہے، میں نے اس کو لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک کا جو ڈاکٹرائنل ایسپیکٹ ہے، جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور جو پیغمبر اسلام نے جس طرح اس کو ورک آؤٹ کیا، اس کی جو ایویڈنس ہے، کسی تھیوری کی جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ کسی لیبارٹری میں نظر آتی ہے نا. تو جو لیبارٹری ہے ہماری اسلامک اسٹیٹ کی، وہ وہی ہے جس کی آپ نے جو آپ نے فرمایا ہے، وہ ہے راشدین کا زمانہ. وہ ختم ہو گیا تھا 660 AD میں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے. اس کے بعد ان ممالک میں جنہوں نے وہ پیغام رسیو کیا انہوں نے اس کی پیروی نہیں کی. اس کے بعد وہ 200 سال عربوں کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد وہ 500 سال تک کی حکومت رہی، ویسٹرن افریقہ میں رہی، ہندوستان میں مغل بادشاہ رہے. تو اس صدی تک وہ جو لیبارٹری ہے جس کو ہم اسلامک ریپبلک کا جس طرح ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئی. 660 کے بعد حضرت علی کی وفات کے بعد وہ کہیں نظر نہیں. لہٰذا سوال یہ ہے کہ ہم یا تو اب نوسٹیلجیا میں ساری زندگی بسر کریں گے، 660 میں تھی وہ کسی طرح واپس کریں، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا ہے وہ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ فنڈامنٹل جو اس کے ایٹریبیوٹ ہے وہ اب نان ایگزسٹنٹ ہے. لہٰذا وہ اتحاد کا جو تصور ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کو ہم نے یوز کر کے آپ کس طرف موو کرنا ہے کہ we have to accommodate the changes that have occurred in 1400 years. جو آرڈنری ملا ہے وہ اس کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ہم کسی طرح 660 میں واپس جائیں. اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور چلے جائیں، لیکن جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ہسٹوریکلی فیکچولی نہیں واپس جا سکتے. تو میرے خیال میں آپ جیسے عالم جو ہیں جن کی فیلڈ میں بے پناہ ریسرچ، ہمیں اب جو پریکٹیکل جستجو کرنی چاہیے وہ اس خدمت میں ہے کہ ہم کس طرح سے اگر اس کو نہیں پہنچ سکتے تو اپروکسیمیٹلی کریں. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے میں بس صرف مختصر عرض کروں گا. پہلی بات جو ہے تھیو ڈیموکریسی کی، میں صرف حوالہ دوں گا کہ یہ دنیا میں اصول تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر مفکر کو نئی اصطلاحات وضع کرنے کا حق حاصل ہے، اور جب وہ کوئی اصطلاح وضع کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ نئی ہوتی ہے، لیکن پھر اسی کی اصطلاح کے حوالے سے اس کا فکر آگے پھیلتا ہے. اس اعتبار سے میں اب بھی مولانا مودودی کی، اور یہ چونکہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ان کی ایک اٹیمپٹ کہ جو معروف ہے نظام، تھیوکریسی ہے، ڈیموکریسی ہے، مونارکی ہے وغیرہ وغیرہ، اب اس کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کا وہی جو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، تو وہ اس اصطلاح کو انہوں نے سہارا بنایا. تو میں اسے اب بھی سمجھتا ہوں کہ وہ قیمتی ہے اور صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہی بنیادی فلسفیانہ بات ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اب وہ عوام کا بنا ہوا ہے، تو گویا کہ اسلام کو سینکٹیٹی لوگ دے رہے ہیں، نہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ اپنی ان اٹس اون رائٹ وہ آ رہا ہو. یہ میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو تخلیق کیا اور انسان کو جو حیثیت دی ہے اس میں ایک اختیار اسے دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا. کسی انسان کو زبردستی مسلمان بننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. مسلمان کا کافر ہونا ایک علیحدہ مسئلہ اسلامی ریاست میں، وہ جو مرتد والی بات ہے اس کو اس ذہن سے نکال دیجئے، لیکن کسی انسان کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. لہذا گویا کہ مسلمان ہونا یا نہ ہونا اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اجر و ثواب پائے گا، دنیا میں اسے مسلمان ریاست جو ہے وہ اپنا ایک شہری مانے گی. نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، یہاں وہ اسلامی ریاست میں ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کا فرد ہوگا، اللہ کے ہاں جو سزا بھگتے گا بھگتے گا. تو یہ تو اتھارٹی دی ہے اللہ نے، اما شاکرم و اما کفورا. اگر جبر ہوتا تو پھر تو انسان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا. جب اختیار نہ ہوتا تو پھر نہ کوئی نیکی کا کوئی اجر اور نہ کوئی بدی کا کوئی ثواب. اسی اعتبار سے کلیکٹیو لیول پر کوئی کمیونٹی وہ بھی یہ اختیار رکھتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کے قدموں میں اپنے اختیار کو ڈال دے. اسلام کے معنی یہ ٹو سرنڈر. مجھے اللہ نے ایک اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو ادھر جاؤں چاہوں ادھر جاؤں،
میں نے ایکسرسائز کیا ہے اپنے اس آپشن کو اور اس چوائس کو، اور میں نے اپنی آزاد مرضی سے اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. ٹو سرنڈر اٹ از اسلام. تو جس طرح ایک فرد اپنی آزاد مرضی کے تحت اپنی اس آزادی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ایسے ہی ایک کمیونٹی طے کرتی ہے، وہ کلیکٹیو ول جس کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایسرٹ کرے جب بھی کرے کہ ہمیں تو اپنی آزادی اللہ کے قدموں میں ڈال دینی ہے. ہاں اللہ نے جتنی آزادی دے دی یہ اس کی عطا ہے، اس میں ہم باہمی مشورے سے چلیں گے. تو میرے نزدیک وہ بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اور وہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے ایسی بلکہ یہ کہ اس کو صرف ذرا گہرائی میں سمجھ لیا جائے تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے مطابق ہے. جہاں تک سیکولر متھ کا تعلق ہے، مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے. اصل میں اسی کے حوالے سے قائد اعظم کا وہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ جو بہت کنٹروورشیل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک انتہائی رائے تو یہ ہے کہ گویا کہ انہوں نے دھوکہ کیا کہ پاکستان کی تحریک چلائی ہے اسلام کے نام پر، اور بناتے ہی ملک پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز، not in the religious sense because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. اس کا مطلب یہ کہ سیکولرزم کا نظریہ لے آئے. اب اس کی جو جسٹیفیکیشن میں نے دی ہے اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، وہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ در حقیقت سیکولرزم کا بنیاد کیا ہے کہ پارلیمنٹ کسی ملک کی بیٹھ کر جب قانون سازی کرے گی تو کوئی مذہبی انجنکشن اس کے لیے فیصلہ کن نہیں ہوگا. اس بیسک جو دلیل ہے اس کے پاس ہونے کی، وہ میجورٹی آف دی ریپرزنٹیٹیوز ہے، دیٹس آل. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے کسی قانون کے مطابق جو ہے ہندوستان میں فیصلہ ہو جائے. اب اگر شراب کو کوئی ملک کہتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے، تو گویا کہ ایک ڈیوائن لا کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، لیکن اس کا وہ فیصلہ ڈیوائن لا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے فیکٹس اینڈ فگر سٹیٹسٹکس دیکھ کر کے اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنا یہ ہوتا ہے، نشے میں جو قوم کے بڑے اہم راز ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ سٹیٹسٹکس دیکھ کر انہوں نے طے کیا کہ یہ جو ہے ڈرنکنگ پروہیبٹڈ. تو یہ ہے سیکولرزم میرے نزدیک، اور اسی کو قائد اعظم نے راستہ بنایا تھا کہ مسلم میجورٹی کا ملک وجود میں آ چکا، اس میں سیکولر راستے سے اسلام آ سکتا ہے. یعنی آپ اسلام کا بہت زیادہ ڈنکا بجائے اور چلے نہ، اس سے کہیں بہتر ہے موجودہ حالات میں جو قائد اعظم کی رائے تھی کہ آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم تو جو بھی دنیا کا اصول ہے اس کے مطابق، لیکن یہاں اتنی بڑی میجورٹی آپ کی ہوگی کہ اس کی بنیاد پر آپ جو قانون سازی چاہیں کر سکتے. کون سا اصول دنیا کا ہے جو میجورٹی کو کوئی قانون بنانے سے روک دے؟ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس اپنے وعدے کو یا اپنے اس پروگرام کو جس کے تحت انہوں نے اس تحریک چلائی تھی، اس کو ایک راستہ دیا تھا کانسٹیٹیوشنل، کہ اس راستے سے اب بات آئے. ایک ملک کے اندر ایک پارلیمنٹ کی اکثریت طے کرتی ہے صاحب اب یہ کرتے ہیں، اور وہ چاہے اپنی جگہ پر وہ اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو کوئی کسی کو روکنے کی کوئی وہاں پر ان کو کوئی ڈیموکریٹک نارم نہیں ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکے. تو میری یہ یعنی توجیہ ہے قائد اعظم کے اس فرمان کی. جہاں تک لیبارٹری کا تعلق ہے، اصل میں تو یہی بات تھی. یہاں پھر میں قائد اعظم ہی کا اس قول جو ہے سناؤں گا آپ کو کہ ہم پاکستان کے نام سے خطہ ارضی اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام